اور 10 جون کی یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کے ایک بیٹے ڈیرہ اسماعیل خان سے لکی مروت جا رہے تھے، تو ان کو طالبان نے یا ہم کہہ سکتے ہیں پروبیبلی جو طالبان تھے انہوں نے ان کو کڈنیپ کرنے کی کوشش کی۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پاکستان میں سیکیورٹی صورتحال کا۔ اب آبویسلی یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو ہم وقتاً فوقتاً کور کرتے ہی رہتے ہیں، مگر لگ ایسا رہا ہے کہ پچھلے دنوں میں جو اتنے زیادہ ہمارے خطے میں ایسے واقعات تھے، جیسے پہلے پاکستان اور بھارت کا جو کانفلکٹ تھا وہی صحیح، اس کے بعد جو ایران اسرائیل کی ہم نے جنگ دیکھی، تو پاکستان میں جو سیکیورٹی کی ایک سچویشن ہے اس کو کافی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنرلی اس پہ وہ توجہ نہیں دی گئی جو ماضی میں سب ہی دیتے رہے ہیں، اور وہاں اب وقتاً فوقتاً ایسے واقعات ہوئے ہیں جن سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ سچویشن جو سیکیورٹی کی ہے وہ بھی بہت بہتر نہیں ہوئی۔ گزشتہ روز کا ہی ایک افسوسناک واقعہ ہے کہ جنوبی وزیرستان کا جو علاقہ ہے سرروغا، وہاں فورسز کی طرف سے آپریشن کیا گیا، اس میں 11 دہشت گرد تو ہلاک ہوئے ہی صحیح، مگر پاکستان فوج کا ایک جو میجر تھا وہ شہید ہوا، اور ایک لانس نائک جو 37 سالہ میجر معیز تھے ان کا تعلق چکوال سے تھا، جبکہ لانس نائک جو تھے وہ بنو سے ان کا تعلق تھا۔ اس واقعے سے پہلے 21 جون کو میڈیا رپورٹ سامنے آئیں کہ جو سوابی کا شہر ہے وہاں کی حدود میں جو 2 پولیس اہلکار تھے ان کو شہید کیا گیا، they were shot dead۔ اور 10 جون کی یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کے ایک بیٹے ڈیرہ اسماعیل خان سے لکی مروت جا رہے تھے، تو ان کو طالبان نے یا ہم کہہ سکتے ہیں پروبیبلی جو طالبان تھے انہوں نے ان کو کڈنیپ کرنے کی کوشش کی۔ اس واقعات کی جو تفصیل ہے وہ عبدالغفور حیدری صاحب نے پارلیمنٹ میں بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ مولانا صاحب کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، 10 جون کو وہ سفر کر رہے تھے تو ان کو روکا گیا، 40-50 کے قریب افراد تھے، جو مولانا صاحب کے بیٹے تھے ان کے ساتھ بھی گارڈز موجود تھے، اس لیے دونوں طرف سے بندوقیں جو تھیں وہ تانی گئیں، پھر کوئی فون کال آئی اور اس کے بعد وہ معاملہ وہیں ختم ہو گیا۔ یہ بات ساری بتائی غفور حیدری صاحب نے پارلیمنٹ میں، انہوں نے یہ بھی وہاں پھر کہا کہ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی حمایت کی ہے، خیبر پختونخوا کے حالات انتہائی خراب ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ریاست کے اندر ریاست کی کوئی گنجائش نہیں۔ مولانا صاحب نے بھی جو پارلیمنٹ میں تقریر کی اس میں انہوں نے یہی ذکر کیا تھا کہ جو سیکیورٹی سچویشن ہے، بٹ یہ جب واقعات کی تفصیل سامنے آئی تو پھر وزیر اعظم صاحب نے بھی مولانا صاحب سے ملاقات کی ہے، انہوں نے نوٹس لیا ہے سارے معاملے کا اور کہا ہے کہ سب ملوث افراد جو ہیں وہ ان کو پکڑا جائے، بٹ دی ایشو اسٹل ریمینز کہ ایسے واقعات جب سامنے آتے ہیں تو ان سے ایک دفعہ پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ سیکیورٹی سچویشن جو ہے پاکستان میں وہ کتنی کمزور ہے۔ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیپو محسود صاحب، ڈائریکٹر ہیں خراسان ڈائری کے، اور ہمیں جوائن کیا عبدالباسط خان صاحب نے، ماہر ہیں سیکیورٹی امور کے۔ ویلکم ٹو دی شو جینٹلمن۔ ٹیپو صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ آئی تھنک کہ وہی بات کہ بہت سے واقعات اتنے زیادہ ہو رہے ہیں، اور کیونکہ خطے میں اتنا کچھ ہو رہا تھا پھر کہ وہ توجہ نہیں دی گئی، بٹ یہ جو مولانا صاحب کے بیٹے کا واقعہ ہے اس نے کافی لوگوں کو جھٹکا پہنچایا ہے۔ ہاں ایگزیکٹلی، یعنی مولانا صاحب کے بیٹے کے ساتھ جو ہوا ہے، اور جس طرح مولانا صاحب نے خود بھی عطاء الرحمان جو اس کے بھائی ہیں سینیٹر، تو نے ایڈمٹ کیا کہ ہماری پھر بات ہوئی، یعنی بجائے یہ کہ یہاں پہ سیکورٹی فورسز سے بات ہوتی اس کے ذریعے ان کی رہائی ممکن ہوتی، لیکن انہوں نے ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ سے بات کی، ٹی ٹی پی کے لوگ تھے، ایگزیکٹلی ان کے امیر سے بات کی، اور میری بھی یہی اطلاعات ہے کہ انہوں نے ان کو کہا کہ نہیں ان کو جانے دے، مولانا صاحب کو ہم ٹارگیٹ نہیں کرتے تو ان کو جانے دے۔ تو یہ اب ایک اور یعنی خطرناک پہلو ہے کہ بجائے کہ لوگ حکومت کی طرف آئیں وہ خود ٹی ٹی پی کے ساتھ رابطہ کر کے اپنے لیے وہ جو مسائل فیس کر رہے ہیں ان کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی بھی یعنی میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جو خطرات ہیں وہ ایکسٹرنل سے زیادہ انٹرنل ہے۔ انٹرنل یہاں پہ آپ کے 2 صوبوں میں فل فلیج انسرجنسی، ملیٹنسی، ٹیررزم آپ کہہ لیں وہ جاری ہے، اس میں تواتر کے ساتھ یعنی حملے بھی ہو رہے ہیں، اور حملے کی مختلف نوعیت ہے، یعنی کہیں پہ وہ بڑے طرز کے حملے ہوں گے جس طرح کل اور ایک کرم میں ہوا ہے، سینٹرل کرم میں، جس میں 5 کے قریب جو فوجی ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ پھر سراروغا ساؤتھ وزیرستان میں ایک میجر صاحب اور ایک جوان جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، اور دوسری طرف وہ جو ٹارگیٹڈ کلنگ ہم کہتے ہیں ان کے بھی تواتر کے ساتھ، یعنی وہ تو ڈیلی روٹین کے ساتھ وہ ڈیلی وہ واقعات ہو رہے ہیں، اس میں پولیس والوں کو زیادہ ٹارگیٹ کیا جاتا ہے،
لیکن وہ خبروں کی زینت وہ چیزیں نہیں بنتی. بلوچستان کی یہ پوری سچویشن ہے کہ وہاں پہ BLF وہ آ کے علاقوں کو قبضہ میں کر لیتے ہیں اور 3-4 گھنٹے جو ہیں اس پہ وہ وہاں پہ وہ موجود ہوتی ہے. اور وہاں پہ جب وزیر اعلیٰ صاحب کی میں ایک تقریر سن رہا تھا کہ ہماری رسپانس ٹائم جو ہے وہ 3-4 گھنٹے ہے, تو میرے خیال میں یہ بھی بہت زیادہ ہے کہ پورے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ وہ قبضہ کر کے 3-4 گھنٹوں تک ایک یعنی سب چیزیں پیرالائز کر کے یعنی کہ آپ BLA کو بتا رہے ہیں کہ 3-4 گھنٹے کے بعد چلے جانا کیونکہ ہم پہنچ جائیں گے. اور ابھی BLA وغیرہ بھی یہی کری ہے کہ وہ 3-4 گھنٹے سے آ کے 5-6 تک بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس تک اس چیز کو لے کے جائیں گے تاکہ حکومتی دعوے کو ہم کاؤنٹر کر سکیں. تو یہ جو پوری سچویشن بنی ہوئی ہے, ایکسٹرنل ایران اسرائیل جو جنگ تھی, ہماری فورن آفس ہے یہاں پہ, کچھ اور بھی اس طرح کے انسٹیٹیوشن ہیں, ان کو ڈیل کرنا چاہیے. پوری قوم اس پہ لگ گئی. انڈیا کے ساتھ جو معاملات تھے اس میں بھی ہم نے ان چیزوں کو اگنور کیا. اور اب آپ یہ جو ہم ٹرمز یوز کرتے ہیں اس سے میرے خیال میں نکل کے پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ کچھ کرنا چاہیے کیونکہ وہ بہت ضروری ہے. جلدی سے بیکاز آئی ہیو ٹو گو ٹو اچھا چلیں آئی ول کم بیک ٹو یو آن دیٹ. باسط صاحب آپ نے احسان اللہ ٹیپو صاحب کی بات سنی, وہ یاد کروا رہے ہیں ہمیں کہ خواہ کبھی بھارت کی طرف کبھی ایران کی طرف ہم پھنس گئے ہیں خطے کے معاملات میں, ہم نہیں سمجھ رہے کہ جو اصل تھریٹ ہے وہ انٹرنل ہے. انٹرنل تھریٹ ایکسٹرنل تھریٹ سے زیادہ بڑا ہے, اور ایکسٹرنل تھریٹ جو تھا اس نے انٹرنل تھریٹ سے ہمیں ڈسٹریکٹ کیا اور اوور سٹریچ بھی کیا. یہ واقعات جیسے آپ نے کہا اور جیسے سام نے بھی کہا کہ یہ دب گئے تھے ان بڑی بڑی ہیڈ لائنز کے نیچے جو جیو پالیٹکس جو مڈل ایسٹ کی تھی یا ساؤتھ ایشیا کی تھی, انڈیا پاکستان کے کانفلکٹ میں, یہ خبریں پھر اس طریقے سے باہر نہیں آئیں. لیکن ایک لانگ ٹرم تھریٹ ہے, 2 فل فلیج انسرجنسیز ہیں. اگین جیسے احسان نے کہا اوور نائٹ تو کوئی سلوشن ان کا نہیں ہوتا. یہ جو ٹرینڈ لائنز آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں یہ تواتر سے ہم دیکھتے رہتے ہیں, ان میں ویریشنز آتی ہیں, کبھی وائلنس اوپر چلا جاتا ہے کبھی نیچے چلا جاتا ہے. جو تشویشناک بات ہے وہ یہی ہے کہ ایک کنسرٹڈ جو ایفرٹ ہے ان ٹرمز آف کلیئرٹی کے تھریٹ ہے کیا اور اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے, اس کے اندر ہمیں ایک میرا خیال ہے وہ پالیسی کا جو ہے نا وہ فقدان نظر آتا ہے. کیونکہ یہاں پہ ایک چیز کو کمنٹ ضرور کرنا چاہوں گا کہ جو افغانستان کے ساتھ چائنا کے تھرو ڈپلومیسی شروع کی ہے وہ ایک اچھا قدم ہے, کیونکہ ہم صرف ایک سیکیورٹی رسپانس دے رہے تھے اور ہم نے ڈپلومیسی کو ٹوٹل نظر انداز کر دیا تھا. اب ایسا نہیں ہے, اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ اوور نائٹ تو اس کا کوئی سلوشن ہمیں ملے گا نہیں. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں ان میں تیزی ضرور آئی ہے. اس تیزی میں جہاں پہ سیکیورٹی فورسز کے جو ہے جوان اور افسران شہید ہو رہے ہیں وہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ملیٹنٹس کو بھی یہ مار رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ اس پہ پروگرس نہیں ہو رہی, لیکن اس پروگرس کا جو مومنٹم ہونا چاہیے تھا یا جس طریقے سے اس کو اس ملیٹنسی کے تھریٹ کو پیچھے دھکیلنا چاہیے تھا, وہ جو حالیہ واقعات ہیں اس کے نتیجے میں وہ نہیں ہو پایا. دیکھنا پڑے گا, میں نے نہیں دیکھا, لیکن اگر کسی کو اس کا سوال پتا ہو کہ جو اس دفعہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس کے اندر کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے اسپیشلی KP اور بلوچستان کے لیے کتنے فنڈز جو ہیں وہ ایلوکیٹ کی گئے اور کس چیز کے لیے کی گئے, اس سے ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہم ان ٹرم آپریشنل فرنٹ پہ اس رسپانس کو کیسے ٹیکل کر رہے ہیں.